يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ کی آیات کچھ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی افتتاحی صورت ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو قرآن مجید میں دیباچے کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ واحد صورت ہے جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بھی آتا ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم ایک دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا ترجمہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ گویا دن میں 5 وقت کی نمازوں میں ہر رکعت میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سیدھا رستہ چاہیے، وہ سیدھا رستہ جو ہمیں کامیابی تک جو ہے وہ لے جائے، جو ہمیں کامیاب کر دے۔ اب اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو سورۃ الفاتحہ، جیسے میں نے کہا کہ افتتاحی صورت ہے، تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کی، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پورا قرآن مجید کھول دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کے من الجنۃ والناس تک۔ تو گویا ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے رستے کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں وہ سیدھا رستہ دکھا دیا کہ یہ ہے سیدھا رستہ۔ اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے واضح بھی کر دیا الفاظ کے ساتھ کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے۔ تو مجھے سیدھا رستہ چاہیے جس پہ میں چل کر کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن ہے وہ سیدھا رستہ جو تمہیں کامیاب کرے گا۔ یہاں تک کلیئر؟ اب جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ سیدھے رستے پر مجھے، آپ کو، بلکہ ہر مسلمان کو ٹریپ کرنے کے لیے، ڈی ٹریک کرنے کے لیے ایک کردار موجود ہے جسے آپ شیطان کے نام سے، ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس 7 مرتبہ تقریباً ذکر فرمایا ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں مختصر۔ وہ قصہ آدم و ابلیس آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب ظاہر بات ہے مالک کے حکم کی خلاف ورزی ہو تو مالک کا حق ہے کہ وہ ایکسپلینیشن کال کرے۔ لہٰذا جب ابلیس کو بلایا گیا اور اسے کہا گیا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ بہت خاص الفاظ ہیں،
اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تو تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پہ ابلیس نے بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا، اس نے آرگو کیا اور کہا کہ انا خیر منہ، کہ جی میں اس سے بہتر ہوں، اسے میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اب یہ جواب ناکافی تھا، پروو کرنا تھا اس کہ کیسے بہتر ہو، تو اس نے آگے دلیل دی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ انرجی ہے، یہ ڈیٹیل اس نے نہیں دی، یہ ہم سمجھیں گے کہ آگ انرجی ہے اور مٹی جو ہے وہ میٹر ہے، تو سپیریئر کیا ہے جی؟ انرجی۔ سمجھا، سائنس پڑھا ہوا تھا ابلیس، بس نے یہ آرگومنٹ دیا کہ جی انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یعنی وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ میرا یعنی سپیریئر چیز کا، سپیریئر کا انفیریئر کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بنتا ہی نہیں ہے۔ اور بہت ہی اندر جا کے وہ یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ تیرا حکم ہی صحیح نہیں ہے، اگر تیرا حکم صحیح ہوتا تو میں اسے سجدہ کر لیتا۔ اب ظاہر بات ہے باس کی نافرمانی ہو تو باس کو حق ہے کہ نکال باہر کرے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں سے باہر نکالا۔ اب جاتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہے، وہ چیلنج آپ کو بتائے گا کہ جو میں نے کہا تھا نا کہ سیدھے رستے پر ابلیس موجود ہے، اس چیلنج کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے کہا کہ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، اس کی وجہ سے سب کچھ صحیح چل رہا تھا، اسے تو نے تخلیق کیا، اسے پیدا کیا اور پھر سجدہ کرنے کا حکم دیا، میں نے نہیں کیا، تو گویا یہ میری گمراہی کا سبب بنا ہے۔ اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اپنی غلطی نہیں مانتے کبھی بھی، ہم کہتے ہیں جی چونکہ آپ نے ایسا کیا اور پھر یوں ہوا اور پھر یہ ہوا تو میں نے یہ کیا، ٹھیک ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا نا، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہاں پر وہی دیکھیں دونوں لفظ ہیں صراط اور مستقیم، کہ میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا۔ اب ذرا پھر جوڑ لیں ان تمام باتوں کو کہ مجھے چاہیے سیدھا رستہ جو مجھے کامیاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن ہے وہ سیدھا رستہ جو تمہیں کامیابی تک لے کے جائے گا، اور اس سیدھے رستے پر ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کون موجود ہے؟ شیطان۔ یہ تینوں چیزیں میں نے قرآن سے آپ کے سامنے ثابت کر دی ہیں۔ اچھا، اب جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ بیٹھا ہی نہیں ہے، صرف اس نے کہا نا بیٹھوں گا، ٹھیک ہے بیٹھ جائے۔ آپ کے یہاں پر پسیرہ انسٹیٹیوٹ آنے کے رستے میں چوک میں کوئی خطرناک قسم کا کتا بیٹھا ہو اور وہ بیٹھا ہی رہے تو آپ کو کوئی فکر ہوگی؟ پہلے ذرا آپ گھبرائیں گے ایک دفعہ پہلے دن نا، اور گزریں گے، اگر وہ آپ کو کچھ نہیں کہتا تو آپ دوسرے دن اور آرام سے گزریں گے، تیسرے دن پھر اور آرام سے، چوتھے دن آپ اسے دیکھیں گے ہی نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن بیٹھے گا ہی نہیں صرف، اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پہ حملہ کروں گا سامنے سے آؤں گا، انہیں اس سیدھے رستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ اگر یہ سامنے سے میرا داؤ غلط کریں گے تو من خلفہم، ان کے پیچھے سے آ جاؤں گا، اگر وہاں سے یہ مجھے ہٹائیں گے تو ان ایمانہم، ان کی دائیں طرف سے آ جاؤں گا، اگر یہاں سے ہٹائیں گے تو ان شمائلہم، ان کی بائیں طرف سے حملہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ دیکھیں جی، کتا بیٹھا ہے، بیٹھا رہے،
وہ آپ پر جھپٹے, ٹھیک ہے, تو اب پریشانی والی بات ہے, اب آپ کو اس رستے پہ آگے آنے سے روکے, وہ صرف بھونکنا ہے اس نے, کچھ نہیں کہنا, صرف بھونکنا ہے. ابلیس نے صرف کنفیوز کرنا ہے آپ کو, جسے ہم وسوسہ اندازی کہتے ہیں نا, کنفیوژن کریٹ کرنی ہے اس نے کنفیوز کرنا ہے آپ کو. اگر آپ, مثال میں کتے کی دے رہا ہوں فی الحال, کہ اگر آپ اس کے بھونکنے سے واپس چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہو گیا. کہنا کچھ نہیں ہے اس نے, اس کے بھونکتے بھونکتے میں بھی آپ آ جائیں گے تو وہ بھونکتے ہی رہے گا. لیکن اگر واپس چلے گئے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب. اگر آپ آ گئے لیکن نیکسٹ ڈے آپ جب آئیں گے تو اس چکر میں ہوں گے کہ یار کہیں آگے سے وہ حملہ نہ کرے, تو اب آپ لازماً سامنے دیکھ رہے ہوں گے, اور سامنے دیکھتے دیکھتے آپ کو کتا نظر نہیں آتا اور اچانک کہیں پیچھے سے آ جاتا ہے, پھر بھونکتا ہے, آپ پھر خیر بچ کے آ جاتے ہیں. اب جب تیسرے دن آپ آئیں گے نا تو آپ اب آگے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور پیچھے بھی دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آگے سے بھی آ رہا ہے اور پیچھے سے بھی آ سکتا ہے. اب اچانک وہ دائیں طرف سے نکل آتا ہے. اب جو اگلے دن آپ آئیں گے نا, اب آپ 3 ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہوں گے, آگے پیچھے دائیں, اور لیفٹ سائڈ سے وہ اچانک حملہ کر دیتا ہے. تو گویا چاروں طرف سے اب نیکسٹ ڈے آپ کو آتے ہوئے چاروں طرف نظر رکھنی پڑے گی, کہیں آگے سے, کہیں پیچھے سے, کہیں دائیں سے, کہیں بائیں سے یہ مجھ پہ حملہ نہ کرے, مجھے کنفیوز نہ کرے. ٹھیک ہے, یقین مانے شیطان جو ہے نا بڑے دھڑلے سے سامنے سے آ کے آپ کو روکتا ہے, سامنے سے آ کے آپ کو پوچھے گا ہاں جی کدھر, عربی سیکھنے جا رہے ہیں جی, ہوں خیال آیا, ساری عمر گزار دی, کیوں جی ساری عمر گزار دی, اب عربی سیکھنے آئے, اب سمجھ آئے گی کوئی سودا تو تمہیں یاد نہیں رہتا, گرامر تمہیں یاد ہو جائے گی, گل تو صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اب صرف وہ کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا. اچھا آپ اس کا داؤ غلط کر دیتے ہیں, نہیں نہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا وہ ہوگا, آ جاتے ہیں. اب نیکسٹ ڈے وہ سامنے سے نہیں آئے گا, پیچھے سے آئے گا, پیچھے سے آ کے کیا کرے گا, آپ کو ایسے ایسے کام یاد دلائے گا, ابھی تو یہ بھی کرنا ہے, ابھی تو وہ بھی کرنا ہے. ینگ جو جنریشن ہے اس کو اس کے مستقبل کے بارے میں کہے گا, ایگزام تمہارے انکل نے دینے, ٹھیک ہے, پیپر سر پہ ہیں, تمہیں عربی پڑھنے کی پڑی ہوئی ہے. ابھی پیچھے سے آ کے آپ کو ایسے ایسے کام, کوئی نہیں ابھی زندگی پڑی ہے, ٹھیک ہے, ایک اچھی بھلے عمر کے شخص کو حوصلہ دے گا, ابھی بہت عمر پڑی ہے, ضروری کام کر لو پہلے, اس کے بعد پڑھتے رہنا. یہ اس کے پیچھے سے آ گیا. آپ اس کا داؤ وہاں سے ہٹائیں گے, دائیں طرف سے آ جائے گا. دائیں طرف اچھی سائڈ ہوتی ہے نا, ذرا اچھی, آپ کی اچھائیاں آپ کو گنوائے گا. ماشاءاللہ نمازی بھی انسان ہیں آپ, ماشاءاللہ پرہیزگار ہیں. کل آپ نے پوری 3 نمازیں پڑھی, پوری 3 نمازیں, ٹھیک ہے, نمازی انسان ہیں آپ. اور قرآن پڑھتے ہیں. ابھی پچھلے سال دادی فوت ہوئی تھی, پڑھا تھا نا, اتنا پڑھ کے کیا کرنا ہے, ٹھیک, ذکر اذکار کرتے رہو, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, بخش دے. یہ رائٹ سائڈ اچھی سائڈ. آپ کو یہاں سے آپ کہیں گے واقعی یار سمجھ ہی نہیں آتی, اسم فعل حرف کلمہ بے معنی با معنی, پتہ نہیں کیا کس چکر میں ڈال دیا ہمیں آ کے. آپ داؤ غلط کرتے ہیں, نہیں میں نے جانا ہے. نیکسٹ ڈے آئے گا جی لیفٹ سائڈ سے,
لیفٹ سائڈ ہے رانگ سائڈ. کہے گا یار اچھا آپ نے طے کر ہی لیا ہے, اچھا مجھے یہ بتاؤ پڑھا کون رہا ہے, کون پڑھا رہا ہے؟ آپ کہیں گے جی کوئی عامر سہیل نام لکھا ہوا تھا. کہتے نہ ہی پڑھانے والا نہیں, یہ کوئی نام ہے ابھی؟ کوئی مولانا, کوئی مفتی, کوئی ٹھیک ہے شیخ الحدیث, کوئی یہ کوئی ٹیگ شیک لگا ہونا چاہیے. یہ تو نام ہی نہیں پڑھانے والا یار. چلو تم نہیں مانتے زیادہ ان چیزوں کو, وہ کوئی ڈاکٹر لگاؤ ساتھ, ڈاکٹر عامر سہیل ہو, کوئی پروفیسر عامر سہیل ہو, کوئی انجینئر عامر سہیل ہو, کوئی سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے نہیں میں نے جانا ہی جانا, کوئی سمجھ آ رہی ہے تھوڑی بات, پھر بھی نہیں آپ کو چھوڑے گا. اچھا ان کا مسئلہ کون سا ہے؟ دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں, کیا ہیں؟ تو گمراہ کر دیں گے وہ. ٹھیک ہے, اب یہ اس کے لیفٹ سائڈ سے جو ہیں وہ حملے ہیں. مختصراً ٹائم میں نے بہت لے لیا, لیکن بہت ہی اہم بات ہے, یقین مانیے جب تک آپ قرآن سیکھنے کے لیے, قرآن سمجھنے کے لیے عربی سیکھنے آئے ہیں نا آپ یہاں پہ, جب تک آپ یہاں پر نہیں آئے تھے نا, شیطان بڑے آرام سے بیٹھا تھا. اب جب سے آپ نے آنا شروع ہے نا, اب وہ ایکٹیو ہو گیا, اسے تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ 7 بجے 7:15 بلکہ چلا جاتا ہے یہ, ٹھیک ہے, اور 9:30 9:15 9:30 بجے تک آتا ہے یہ. اور یہ اگر قرآن سمجھ گیا نا یہ بندہ, اگر قرآن سمجھ گیا تو تباہی لے آئے گا. لہٰذا وہ ایکٹیو ہو گیا ہے, اس نے آپ کو آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے پوری کوشش کرنی ہے کہ یہاں آنے سے روک دے. اور یقین مانے بہت سارے رک بھی جائیں گے, بہت سارے رک جائیں گے. صرف ایک چھوٹا سا انالیسس زبانی, مجھے بتائیے جو سیدھا رستہ ہے قرآن جسے ہم نے کہا ہے, قرآن کو ماننے والے کو کیا کہتے ہیں جی؟ مسلمان. ٹھیک, مسلمان اس دنیا میں کل کتنی تعداد میں پائے جاتے ہیں؟ پوری دنیا کی آبادی کا کتنا حصہ ہے ٹوٹل؟ 1.5 ارب, 1 ارب 90 کروڑ. کل آبادی کتنی ہے؟ 8 ارب. تو تقریباً کتنے پرسنٹ ہوئے؟ 1/4 25%. تقریباً 25% مسلمان ہیں جی, جو اس قرآن کو سیدھا رستہ مانتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ وہ جو 75% جو قرآن کو سیدھا رستہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, جو پتہ نہیں کیا کچھ تلاش کر چکے ہیں, آسمانوں میں, زمین میں, پانیوں میں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کچھ انہوں نے نہیں ڈھونڈ لیا, انہیں ایک سیدھا رستہ نہیں مل رہا. وہ 75% ذرا سوچیں ان کے بارے میں, کوئی کنفیوژن ہے نا؟ چلیں ذرا انہیں سائڈ پہ کریں, 25% پہ آ جائیں جو اس کو سیدھا رستہ مانتے ہیں, مسلمان کہلاتے ہیں. ان مسلمانوں میں سے 25% جو ہم نے نکالے ہیں, ان 25% میں سے کتنے فیصد مسلمان وہ ہیں جو اس قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. انگریزی جس طرح پڑھتے ہیں نا, اس طرح قرآن بھی پڑھ کے دکھائیں فلوئنٹلی. ٹھیک, اگر کوئی شک ہے تو ابھی بٹھا دیتے ہیں ادھر ایک آیت, ابھی چیک ہو جاتا ہے, پرسنٹیج نکل آئے گی. جو نہیں پڑھ سکتے 25% لگا لیں, 25% پڑھ لیا, 25% نے پڑھ لیا. جو باقی 75% جو نہیں پڑھ سکتے, کیا مسئلہ ہے انہیں؟ انگلش تو بڑی زبردست پڑھتے ہیں, دنیا کی پتہ نہیں کون کون سی زبان سیکھ لیتے ہیں. عربی کے وقت وہ کہتے ہیں بہت مشکل ہے یار, بڑی مشکل ہے زبان.
کوئی کنفیوژن ہی ہے نا. چلیں چھوڑیں ان کو 75% کو. جو صحیح پڑھ سکتے ہیں, جو صحیح پڑھ سکتے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. جو صحیح پڑھ سکتے ہیں قرآن کو پورے رولز کے ساتھ, تجوید اور صحیح چیزوں کے ساتھ, ان میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ ایک مقرر نصاب کے تحت اسے پڑھتے بھی ہیں. زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے, میں اپنا جائزہ لیتا ہوں, آپ اپنا جائزہ لیں. کیا ڈیلی ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ ڈیلی واک ہم ضرور کریں گے, ڈیلی جم ہم شاید ضرور جائیں, کھانا تو ضروری کھاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, لیکن کیا قرآن روز پڑھتے ہیں؟ نہیں. 25% چلیں پڑھتے ہیں, جو باقی 75% نہیں پڑھتے, کیا کنفیوژن ہے انہیں؟ اچھا اب جو پڑھتے ہیں 25% ان کی بات کر لیتے ہیں. جو قرآن کو سیدھا رستہ مانتے ہیں, اسے صحیح پڑھ سکتے ہیں اور باقاعدہ ایک نصاب کے تحت پڑھتے ہیں, ان میں سے کتنے ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں تو انہیں سمجھ بھی آتی ہے. اچھا گمان 25%, ایک ہم نے مقرر کر لیجیے 25% ہی کرتے ہیں سارا کام. جو نہیں سمجھ سکتے یا نہیں سمجھتے, دوسری زبانیں انہیں بڑی سمجھ میں آتی ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی مجھے فرینچ بھی آتی ہے, مجھے فلاں بھی آتی ہے, مجھے فلاں بھی آتی ہے. عربی بہت مشکل ہے. تو جو 25% سمجھ رہے ہیں ان کی بات کر لیں. ان 25% میں سے کتنے ہیں جو اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں؟ جو عمل نہیں کر رہے پتہ نہیں کیوں کنفیوز ہیں. اچھا جو عمل کر رہے ہیں 25%, ان پہ آ جائیں. ان کے ہاتھ ایسا عظیم خزانہ آ گیا ہے, حق آ گیا ہے, اس حق کو ان 25% میں سے آگے پہنچانے والے کتنے ہیں؟ تو کہاں سے بات چلی تھی جی 1 ارب 90 کروڑ, تو اندازہ ہو گیا بھی ہم نے بڑا کھلا مارجن دیا, بڑا کھلا مارجن دیا. اب شیطان کا وہ چیلنج سنیں, قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اس نے تمہیں تخلیق کیا اور مجھے کہہ رہا ہے کہ سجدہ کروں میں سے, میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا, اسے عمل تو آنے ہی نہیں دوں گا اس طرف. تو 75% کو تو اس نے آنے نہیں دیا اس طرف. ایسی کنفیوژنز کریٹ کی ہیں کہ اللہ تک پہنچ نہیں سکا کوئی, پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں, اللہ تک نہیں پہنچ پا رہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ ڈھونڈ لیا, ہم نے وہ ڈھونڈ لیا, ہم نے یہ کر لیا, وہ کر لیا, اور جو اصل کامیابی کا رستہ ہے وہ انہیں مل ہی نہیں رہا. تو کوئی پرابلم ہے نا, نہیں مل رہا تو عمل تو آنے نہیں دے گا وہ اس کو. اور جو آ گیا ہے, جو آ گیا ہے اور موسٹلی اپنی مرضی سے نہیں آیا, ایسے ہی ہے نا, بس آ ہی گیا ہے, ٹھیک, اس کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے آپ کے سامنے دیکھ لیں. کیا ضروری ہے عربی, کیا فائدہ ہوگا؟ گھر والے کہتے ہیں یہ 2 گھنٹے تم لگاؤ کہیں, کچھ 4 پیسے ہی آ جائیں گے, ٹھیک. اب اس عمر میں عربی سیکھ کے کیا ملے گا؟ تو یہ وہ چیلنج. اچھا آپ کریں کیا حل؟ اب یہ نہ سوچیں کہ آپ ادھر آ گئے ہیں تو بس اب کچھ نہیں ہوگا, ابھی تو سب کچھ ہوگا. تو اب ہم اس رستے پہ کیسے قائم رہیں, کیسے آتے رہیں؟ اللہ کا شکر ہے, مجھے خوشی ہے کہ ابھی بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی بھی ہمارا حال مکمل ہے, اللہ کرے مکمل رہے. ورنہ عام طور پر 5ویں دن جو ہے وہ 25% رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ ابھی بھی یہ فل ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے یہ 6 ہفتے بھی فل رہے, لیکن اس میں چاہیے آپ کی
استقامت. اور آپ کو استقامت کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں خطاب کر کے فرما دیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمیں ایسا مضبوط سہارا چاہیے جس کی پناہ میں ہم اپنے آپ کو دے دیں. اس راستے میں اللہ تعالیٰ کا سہارا ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا ہے. تو پورے شعور کے ساتھ تعوذ پڑھیں, کیونکہ اس سے بہترین حل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر استقامت سے لاتا رہے, ہمارے لیے یہاں پر بیٹھنا آسان ہو, چیزوں کو سمجھنا آسان ہو, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کو قرآن سمجھ میں آنے لگ جائے گا نا, پھر کسی وقت بھی آپ کو کوئی ایسی آیت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث کلک کرے گی جو آپ کی زندگیاں بدل دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبق کی طرف آتے ہیں. یہ میں نے آج زیادہ ٹائم اس لیے لیا ہے کہ آگے آ رہی ہیں 2 چھٹیاں, ٹھیک ہے نا, اور 2 چھٹیوں کے بعد جب اسٹوڈنٹ آتا ہے نا پیر والے دن, تو اسے لگتا ہے شاید پہلے دن جا رہا ہے. تو میں نہیں یہ چاہتا کہ کچھ ایسا ہو. یہ 2 چھٹیاں جو ہے انہیں غنیمت سمجھیے گا. صرف 5 منٹ نکالیے گا, صرف 5 منٹ ان دونوں چھٹیوں میں. 5 منٹ ہفتے کو, 5 منٹ اتوار کو, اور جو پڑھا ہے نا وہ سارا ریوائز کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ منڈے کو آئیں گے تو ہم نے منڈے کو اپنا جملہ شروع کرنا ہے, پہلا جملہ, اور وہ جملہ اسی وقت بنے گا جب آپ کے پچھلے ہفتے کے یعنی آج تک کے کانسیپٹس 100% کلیئر ہوں گے. ورنہ شیطان کو پورا موقع مل جائے گا اور وہ کہے گا میں تو کیا سی اوکھی ہے. ٹھیک ہے, مانتے ہی نہیں تم میری بات, صحیح ہے. تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اسے شکست دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ ارادہ کرتے ہیں سب انشاءاللہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان 2 چھٹیوں کو ضائع بھی نہیں کریں گے, اور اسی شوق, جذبے اور لگن کے ساتھ آخری 6 ہفتے تک اس کلاس میں آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیں جی اب سبق کی طرف چلتے ہیں. ہم نے اسم کو 3 شعبوں میں سے گزار دیا, شعبہ جنس, شعبہ عدد, شعبہ وسعت, بس 3 شعبوں سے گزار دیا, ان 3 شعبوں سے گزار دیا. آج ہم چوتھے اور آخری شعبے سے گزار رہے ہیں, اور اس شعبے کا نام ہے شعبہ اعراب. اعراب جسے آپ اعراب کہتے تھے, وہ میں نے کہا جی وہ اعراب نہیں ہے. اچھی طرح اس بات کو نا ذہن سے نکال دیجیے اگر اعراب سمجھنا ہے تو. اگر اعراب نہیں سمجھنا تو اسے بھی یاد رکھیں. اگر اعراب سمجھنا ہے تو پچھلا جو بھی ہے نا وہ نکال دیں. اب اعراب سمجھیں. پہلی بات سب سے پہلی جو نوٹ کرنی ہے وہ آپ نے یہ کہ اعراب جو ہے صرف اور صرف عربی کی خاصیت ہے, نہ اعراب اردو میں ہے نہ اعراب انگریزی میں ہے. پہلی بات, سب سے اہم بات, کلیئر ہوگی. اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا اعراب نہ اردو میں ہے نہ انگریزی میں ہے, تو جسے ہم اعراب کہتے تھے وہ چلیں کلیئر ہو گیا جی, وہ حرکات تھیں, مان لیا. تو پھر اعراب کیا ہے؟ اب یہ جو سوال پیدا ہوا ہے نا, اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ پہ میں کرتا ہوں, اعراب کو آپ نے آسان طریقے سے سمجھنا ہے یا مشکل طریقے سے؟ آسان طریقے سے سمجھنا ہے. تو بس آسان طریقے سے, پھر مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے, مجھ پہ یقین کرتے ہوئے آپ کو مجھے فالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اعراب کیا ہے؟ اعراب اصل میں اسم کی 3 فارمز ہیں. اعراب کیا ہے؟ اسم کی 3 فارمز ہیں. کلیئر؟ فارمز اور 3, یہ بالکل آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جس طرح ہم انگریزی میں ورب کی فارمز پڑھتے تھے نا, تو ہمیں پتہ چلتا تھا یہ ورب ہے, اس کی 3 فارمز ہیں. ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان میں اسم کی بھی 3 فارمز ہیں. ایک بات. اچھا, اب ورب کی جب آپ نے 3 فارمز پڑھی تھی تو آپ کے سامنے اس طرح کی فارمز آئی تھی کہ جی گو فرسٹ فارم ہے, اس کی سیکنڈ فارم وینٹ, تھرڈ فارم گون, گو وینٹ گون. اوکے جی, ایک تو اس ٹائپ کی فارمز تھیں. ایک ٹائپ تھی فارمز کی ہیلپ, فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم ہیلپڈ, تھرڈ فارم ہیلپڈ. یعنی فرسٹ فارم ڈیفرنٹ ہے, سیکنڈ اور تھرڈ فارم سیم ہے. کچھ ایسے وربز تھے.
کچھ ورڈ ایسے پڑھے تھے آپ نے جس میں تینوں فارمز ہی ایک ہی تھی. مثلا پٹ کی تینوں فارمز بولیں, پٹ پٹ پٹ. چیزیں کلیئر ہیں الحمدللہ انگلش کی, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو گویا جس طرح ورب کی 3 فارمز تھیں اور 3 طرح کی 3 فارمز تھیں, اسی طرح اعراب جب بھی آپ سے پوچھا جائے نا, اعراب کی بات کی جائے, تو آپ کے ذہن میں کچھ نہیں آنا چاہیے سوائے اس چیز کے کہ اسم کی 3 فارمز کی بات ہو رہی ہے. اسم کی 3 فارمز کی بات ہو رہی ہے. فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم, فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم, فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم. اب بجائے اس کے کہ میں لکھوں جی یہاں پر فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم, ان فارمز کے نام ہیں, ان فارمز کے نام ہمیں یاد کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے. ہمیں جب کوئی خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہوتی ہے نا میڈیکلی, تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کوئی دوائی لکھ دیتا ہے, ٹھیک, ڈاکٹر دوائی لکھ دیتا ہے تو ہمیں اس سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے. تو مجھے بتائیں ہم کیا کرتے ہیں, دوائی کا نام یاد کر لیتے ہیں نا, دوائی کا نام یاد کر لیتے ہیں نا, دوائی کا نام یاد کر لیتے ہیں, ہم دوائی کے نام کے میننگز جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کے میننگز کیا ہیں. سمجھ آ گئی نا. کبھی آپ اس کے میننگز نہیں جانتے, یار یہ جو دوائی ہے فرض کیا بی پی کے لیے نور ویسٹ, اب نور ویسٹ کا آپ نے نام یاد کر لیا, جی نور ویسٹ یہ اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. اب نور ویسٹ کے معنی کیا ہے, آپ پوری زندگی کھاتے رہیں گے لیکن اس کے میننگ نہیں ڈھونڈیں گے. تو بس پلیز, اب یہ آپ کے کام کی چیز ہے, ان کے میں نام دے رہا ہوں آپ کو, بس نام یاد کر لیں, ان کی میننگ جاننے کی کوشش نہ کیجیے. جو پہلی فارم ہے اس کا نام ہے رف, جسے آپ رفع کہہ سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے, ٹھیک ہے. پہلی فارم کا نام کیا ہے, رفع. دوسری فارم کا نام ہے نصب, جسے آپ نصب کہہ سکتے ہیں, اجازت ہے آپ کو, ٹھیک ہے. نصب, رف نصب, آپ رفع نصب کہیں. اور تیسری فارم جو ہے اس کا نام ہے جر, جر, اسے آپ جری کہیں گے. تو اسم کی اعراب کے اعتبار سے کتنی فارمز ہوتی ہیں, 3 فارمز ہوتی ہیں. ان 3 فارمز کے نام کیا ہیں, رفع, نصب, جر. جی اسم کے کتنی فارمز ہیں, 3. نام کیا ہے, رفع, نصب, جر. کلیئر ہو گیا جی, کلیئر ہو گیا. اچھا, اب جب ہم نے ورب پڑھا تھا نا تو سب سے پہلے ہم نے فارمز یاد کی تھی. جب فارمز ہمیں یاد ہو گئے پھر ہم نے اپلائی کیا کہ اچھا یہ فارم وہاں استعمال ہوگی, یہ فارم وہاں استعمال ہوگی, یہ فارم وہاں استعمال ہوگی, ایسے ہی کیا تھا نا. تو اب پہلا کام ہم کریں گے, فارمز یاد کریں گے, فارمز یاد کریں گے. جب فارمز یاد ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ استعمال ہو جائیں گی, اور وہ منڈے سے استعمال ہونی شروع ہو جائیں گی. اوکے ہو گیا. اب ہم نے جو کچھ پڑھا ہے نا اسم کے بارے میں, مذکر مؤنث پڑھا ہے, واحد مثنیٰ جمع پڑھا ہے, اور معرفہ نکرہ پڑھا ہے. ان سب اسماء کی فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہم نے یاد کرنی ہے. گھبرانا بالکل نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے, اسی پہ ہم قائم ہیں الحمدللہ. تو اور لیکن یہاں ریئلی نہیں گھبرانا آپ نے. انگلش میں بہت مشکل تھی فارمز, عربی میں انتہائی آسان ہے فارمز. اب ہم کس طرح سے فارمز جو ہیں وہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم یہاں پر جو عدد ہے نا اس میں واحد اسم, واحد اسم, واحد اسم کی 3 فارمز ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے کہ واحد اسم کی 3 فارمز کیسے عربی زبان میں بولی اور لکھی جاتی ہیں. کلیئر ہوگی بات جی. اچھا, واحد میں آپ کو پتا ہے مذکر بھی ہو سکتا ہے, مؤنث بھی ہو سکتا ہے. تو واحد میں ہم مذکر کو دیکھیں گے اور واحد میں ہم مؤنث کو بھی دیکھیں گے. اوکے جی, کلیئر ہوگی بات, کوئی مشکل نہیں ہے. لے جی, واحد مذکر کی کوئی ایک ایگزامپل, کوئی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, وہ ہے جی ولد. ولد مذکر ہے نا, جس کے معنی لڑکا کے ہوتے ہیں. اور واحد مؤنث کی ایگزامپل ہے بنت, جس کے معنی لڑکی کے ہوتے ہیں. ولد اور بنت کے بارے میں آپ تینوں چیزیں جان چکے ہیں کہ ولد واحد ہے, مذکر ہے, نکرہ ہے. ابھی آپ کو اس کا اعراب کچھ نہیں پتا کہ اس کا اعراب کیا ہے.
اعراب کیا ہے اس کی آپ کو فارمز کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ آج آپ کو پتہ چل جائیں گی. بنت آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ واحد ہے, مؤنث ہے, نکرہ ہے. اس کی 3 فارمز کیا ہیں وہ آپ کو نہیں پتا, وہ ابھی پتہ لگنے لگی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, تو واحد اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, اس کی 3 فارمز آپ نے کیسے بنانی ہے یہ آپ کو بتانے لگا ہوں میں آپ کو. جو واحد اسم ہے نا اس کو تینوں فارمز میں کاپی کر لیں جی. کاپی ہو گیا, کاپی ہو گیا. بورڈ پہ پوری نظر رکھیں پہلے ذرا, پھر بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ نوٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو, یہ زبانی یاد ہو جائے گی. واحد مذکر اسم کاپی کر لیں تینوں فارمز میں. پہلی فارم میں اس کا آخری حرف جو آپ کو دال خالی نظر آ رہا ہے اس پہ 2 پیش لگا دیں, اس پہ 2 پیش لگا دیں, تو کیا بن گیا؟ ولدن. ولدن کیا بن گیا؟ ولدن, 2 پیش. اب جو سیکنڈ فارم ہے اس میں آخری حرف پہ 2 زبر لگا دیں, یہ بن گیا ولدن. اب ماشاءاللہ آپ ذہین لوگ ہیں, خود بتائیں گے کہ تیسری فارم میں کیا لگے گا؟ 2 زیریں لگا دیں, یہ بن گیا ولدن. تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا سر کہ واحد اسم مذکر اگر ہونا, اس کی آپ فارمز بنانا چاہتے ہیں تو پہلی فارم میں آخری حرف آپ کو خالی ملے گا, اس آخری حرف پہ آپ نے 2 پیش لگا دینے. سیکنڈ فارم میں آخری حرف پہ 2 زبر لگا دینے, اور تھرڈ فارم میں آخری حرف پر 2 زیر لگا دینے ہیں. اب آپ کہیں گے جی آپ نے یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش تو ہمیں پڑھائے نہیں تھے. ایک ایک تو پڑھائے تھے نا, ایک پیش پڑھایا تھا, ایک زبر پڑھائی تھی, ایک زیر پڑھائی تھی. تو یہ جو ڈبل حرکت ہوتی ہے نا, چاہے ڈبل پیش ہو, چاہے ڈبل زبر ہو, چاہے ڈبل زیر ہو, یعنی 2 پیش 2 زبر اور 2 زیر, اس کو تنوین کہتے ہیں جی. تنوین, اس کا نام کیا ہے؟ تنوین. اس کا نام کیا ہے؟ تنوین. تو کوئی نئی چیز نہیں ہے, صرف حرکت ڈبل ہو گئی ہے. اچھا, اب بس ایک چیز آپ نے خیال رکھنی ہے کہ جب بھی آپ 2 زبر لکھیں گے نا, جب بھی 2 زبر لکھیں گے, جب بھی 2 زبر لکھیں گے تو 2 زبر کے بعد نا آپ نے ایک الف لکھ دینا ہے. 2 زبر کے ساتھ ایک الف ضرور لکھنا ہے. بولنے میں نہیں آ رہا تھا یہ ولدن, ولدن, ولدن. اب آپ نے رزلٹ نکال لیا کہ جی واحد اسم کی تینوں فارم سر کس طرح بولنی ہے؟ آخری حرف پہ 2 پیش کے ساتھ, سیکنڈ فارم آخری حرف پہ 2 زبر کے ساتھ, تھرڈ فارم آخری حرف پہ 2 زیر کے ساتھ. جی جناب, رجل واحد مذکر ہے, رجل آدمی مرد, رجل کی تینوں فارمز بولے, رجلن, 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 رجلن. ایکسیلنٹ. زید مذکر ہے, واحد ہے, جی تینوں فارمز بولیں, ماشاءاللہ. ہاں جی, قلم مذکر ہے, تینوں فارمز بولیں, ماشاءاللہ. کتاب مذکر ہے, تینوں فارمز بولیں, ایکسیلنٹ. بیت مذکر ہے, تینوں فارمز بولیں, باب مذکر ہے, تینوں فارمز بولیں, کرسی مذکر ہے, تینوں فارمز بولیں. مشکل تھا کیوں جی؟ واحد مذکر اسم کی تینوں فارمز پتہ چل گئی کیسے آتی ہیں, کلیئر ہو گیا. اب آ جائیں واحد مؤنث اسم کی طرف. کرسی کے آگے الف کیسے لگائیں گے؟ کرسی کے آگے الف, وہ کرسی ٹھیک ہو گیا. واحد مؤنث کی 3 فارمز اب ہم سیکھنے لگے ہیں. واحد مؤنث اسم تینوں فارمز میں کاپی کریں جی. بنت, بنت, بنت. جس طرح آپ نے مذکر کی تینوں فارمز بنائی تھی نا, اسی طرح اس کی بھی تینوں فارمز بنا دیں. کیسے؟ آخری حرف پہ 2 پیش پہلی فارم میں, دوسری فارم میں 2 زبر, تیسری فارم میں 2 زیر. تو پہلی فارم بن جائے گی بنتن, دوسری فارم بنتن, تیسری فارم بنتن. تو رزلٹ کیا نکلا؟ اسم آپ کا واحد ہو, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو,
چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. فرسٹ فارم میں آخری حرف پہ 2 پیش, سیکنڈ فارم میں آخری حرف پہ 2 زبر, اور تھرڈ فارم میں آخری حرف پہ 2 زیر کے ساتھ بولا جائے گا. ہاں جب 2 زبر آپ لکھیں گے تو ساتھ ایک الف ضرور ایڈ کیجئے گا, یہ رول ہے. اوکے ہو گیا. اب کچھ مؤنث لفظ میں بولتا ہوں, اس کی تینوں فارمز بولیں جی. ٹھیک ہے جی. جی امرأہ, ماشاء اللہ. اخت, ماشاء اللہ. عین, ماشاء اللہ. اذن, ید, جی ابھی فارمز کریں سب بتاؤں گا انشاءاللہ, جاتا نہیں ہوں میں ادھر سے. اوکے جی, کلیئر ہو گیا, کلیئر ہو گیا. اچھا جی, اب اگلی کیٹیگری میں جاتے ہیں. اردو میں واحد کے بعد کیا آتا ہے؟ اردو میں جمع آتا ہے نا, اردو میں واحد کے بعد جمع آتا ہے. تو ہم مثنیٰ کو ذرا سکپ کرتے ہیں اور آتے ہیں جی جمع کی طرف. ٹھیک ہے. جمع میں ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھی, سالم اور مکسر. پہلے کون سی پڑھی تھی؟ پڑھی کون سی تھی ہم نے پہلے ہم نے مکسر پڑھی تھی نا, تو مکسر کی بات کریں گے پہلے. جمع مکسر. جمع مکسر مذکر کی بھی ہوتی ہے, مؤنث کی بھی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے نا. اوکے جی. رجل کی جمع آتی ہے رجال, رجل کی جمع رجال. اور امرأہ کی جمع آتی ہے نساء, امرأہ عورت کی جمع نساء. ٹھیک ہے نا, یہ جمع مکسر ہی ہے نا. کلیئر ہو گیا جی, کوئی مشکل؟ ابھی کوئی اعراب نہیں ہے ان کا, کسی فارم میں نہیں ہے, یہ آؤٹ آف فارم ہے اس وقت. اب انہیں فارم میں لانا ہے. ان کی فارمز بالکل جس طرح واحد اسم کی فارمز آتی ہیں نا, ان کی بھی ویسے ہی فارمز آئیں گی. سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. گویا رجال کو کاپی کریں تینوں جگہ, رجال رجال رجال, نساء نساء نساء. ہاں جی, رجالن رجالن رجالن, نساءن نساءن نسائن. ٹھیک ہے جی. نساء میں یہ حمزہ ہے جی. اچھا, اب یہاں پر آپ کو کچھ تشویش ہوئی ہے نا. میں نے کہا تھا جی 2 زبر جب بھی ڈلیں گے آپ نے ایک الف ڈالنا ہے. میں نے نہیں ڈالا, میں نے نہیں ڈالا. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ 2 زبر کے بعد آپ نے الف کب نہیں ڈالنا. پہلے تو بتا دیا تھا ڈالنا ہے, 2 زبر کے بعد آپ نے الف ڈالنا ہے. اب بتانے لگا ہوں الف کب نہیں ڈالنا. تو 2 جگہ پہ آپ نے, 2 صورتوں میں آپ نے 2 زبر کے بعد الف نہیں ڈالنا. 2 صورتوں میں. صورت نمبر 1, جب بھی لفظ کے آخر میں گولتا آ جائے. لفظ کے آخر میں گولتا آ جائے تو 2 زبر آپ نے ڈالنے ہیں, الف نہیں ڈالنا. 1. نمبر 2, جب آپ کے سامنے جو لفظ ہو اس کے آخر میں الف اور حمزہ ہو, الف اور حمزہ ہو, تو بھی صرف 2 زبر ڈالنے ہیں, الف نہیں ڈالنا. باقی ہر جگہ ڈالنا ہے. دیکھیں یہاں پر کوئی گولتا تھی آخر میں؟ نہیں تھی نا. الف اور حمزہ تھے؟ نہیں تھے, تو میں نے الف ڈالا.
بنت میں کوئی گولتا تھی؟ الف اور حمزہ تھے؟ نہیں تھے، میں نے الف ڈالا. اس طرح رجال میں ڈالا. نساء میں الف اور حمزہ اینڈ پہ آ رہے تھے اکٹھے، تو میں نے اینڈ پہ الف نہیں ڈالا. کلیئر ہوگی بات؟ اب میں کچھ جمع مکسر بولتا ہوں، ان کی تینوں فارمز بولتے ہیں جی. باب کی جمع ابواب، ابواب کی تینوں فارمز. ذکر کی جمع اذکار، تینوں فارمز. قلب کی جمع قلوب، اذن کی جمع آذان، عین کی جمع آیون. کلیئر ہو گیا جی؟ لیں جی اب ایک صرف بات کر کے میں ان کے جو ذہن میں سوال تھا میں اس کو ختم کر رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہم جو باقی بچے ہیں ان کی تینوں فارم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کا سوال تھا جی، جو میں سمجھاؤں سوال، وہ تو سوال ہی نہیں ہے نا کہ رفع نصب جر کے کیا معنی ہے، وہ سوال تو نہیں ہے نا. ہاں وہ سوال نہیں ہے ان کا. ان کا سوال یہ ہے کہ جی ولدن، ولدن اور ولدن کے معنی میں کیا فرق ہے. یہ فرق ہے، یہ یعنی پوچھ سوال ہے ان کا. اس میں آپ ایک اس میں آپ کو بولتا ہوں، ذرا اس کی تینوں فارمز بول دیں جلدی سے. محمد، محمدن، محمدن، محمدن. اوکے، واحد مذکر اسم تھا تو تینوں فارمز کیسے آنی ہے آپ نے کر دیا. اب مجھے بتائیں، ہمیں جب بچپن میں پہلا کلمہ سکھایا گیا تھا، پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کو ابھی یہ پتہ چلا کہ محمد فرسٹ فارم میں پہلے کلمہ میں استعمال ہوا ہے. اوکے، جو شاید آپ کو پہلے نہیں پتا تھا. جب آپ اذان سنتے ہیں تو اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو آپ کو پتہ چل گیا یار اذان میں محمد اسم کو سیکنڈ فارم میں بولا جاتا ہے. اوکے، آپ کو پتا تھا، بہت اچھی بات، نہیں پتا تھا تو اب پتہ چل گیا. جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمدن، تو آپ محمد اسم کو تھرڈ فارم میں پڑھتے ہیں. اوکے، پہلے نہیں پتا تھا آپ کو، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم میں پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے تھے بس. اوکے اوکے، اب یہ پتہ چل گیا نا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ تینوں جگہ پر محمد اسم کے میننگز میں فرق ہے کوئی؟ پہلے جملے میں محمد اللہ کے رسول ہیں، دوسرے جملے میں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، تیسرے جملے میں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. تو محمد اسم کے معنی میں کوئی فرق پڑا؟ نہیں پڑا. تو آپ کا جواب دے دیا میں نے کہ ولدن، ولدن، ولدن میننگز میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اب اسے ایک نیا سوال پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں، جب میننگ میں فرق پیدا نہیں ہوگا تو تین شکلیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ سوال پیدا ہوگا اب کیا ضرورت ہے، تین شکلیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب چاہے کے بعد دوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب. یا ربی انی اسألک العفو عنی ولم یخب فیک ظنی یا مالک الملک أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي